سینئر صحافی عزیزاللہ سرمست کو باوقار ستیہ کام سمان ایوارڈ سے سرفراز کرنے پر مختلف شخصیات اور اداروں کی جانب سے تہنیت پیش کی جا رہی ہے۔ انجمن ترقی اردو گلبرگہ کے سابق صدر ڈاکٹر پیرزادہ فہیم الدین صاحب، صدر محبان اردو گلبرگہ و رکن سنڈیکیٹ گلبرگہ یونیورسٹی نے آج سہ پہر اپنی رہائش گاہ پر عزیزاللہ سرمست کی تہنیتی تقریب منعقد کی۔ الحاج اقبال احمد شیرنی فروش، سابق میئر گلبرگہ، عبدالجبار گولا ایڈوکیٹ، صدر سٹیزن لیگل اکیڈمی گلبرگہ ضلع، ڈاکٹر ماجد داغی، معتمد انجمن ترقی اردو ہند گلبرگہ، ڈاکٹر محمد افتخار الدین اختر، ڈاکٹر منظور احمد دکنی، انجینئر نیر خورشید، خالد احمد انچارج کرناٹکا مسلم ڈیولپمنٹ فورم گلبرگہ ضلع، سدھبا مولگے، ادے پٹیل، راگھویندر ایم بی، اراکین سنڈیکیٹ گلبرگہ یونیورسٹی نے اس تقریب میں شرکت کی اور عزیزاللہ سرمست کی 45 سالہ گراں قدر صحافتی خدمات کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ ہمارے گلبرگہ شہر کے نامور، مشہور و معروف اور ایک ٹرو جرنلسٹ جسے کہتے ہیں، وہ ہیں عزیزاللہ سرمست صاحب۔ یہ میں اس زمانے سے آپ سے متعارف ہوں جس زمانے میں آل انڈیا ریڈیو میں تھا، اس زمانے سے یہ اپنے اخبار میں لگے رہے اور بے انتہا اردو کی انہوں نے خدمت کی ہے اور بہت زیادہ اردو کے لیے صبح سے شام تک یہ اسی اردو ادب اور اردو کے نیوز بنانے میں ہی یہ لگے رہتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ان سے کہا تھا کہ جو ویکیبلری اخبار کے جرنلسٹ کو چاہیے وہ ویکیبلری صرف عزیزاللہ سرمست صاحب کے پاس ہے۔ جو لفظیات اردو کے جرنلزم کے لیے چاہیے وہ الفاظ صرف ان کے پاس ہیں، ان کا ذخیرہ ہے ان کے پاس۔ جرنلزم کی لینگویج ایک الگ لینگویج ہوتی ہے۔ میں نے ان سے بہت پہلے کہا تھا، آپ بھول بھی جاؤں گے، یاد آتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ جو ویکیبلری چاہیے ریکوائرڈ وہ ویکیبلری جرنلزم کی آپ کے پاس موجود ہے۔ یعنی پوری طرح سے تفہیم ہو جاتی ہے سامنے والے کو کیا ہے جرنلزم کے معنی یا کچھ لکھنے کے معنی یہ نہیں کہ آپ مشکل الفاظ میں جرنلزم پیش کریں۔ جرنلزم اور ایک غزل میں سمجھتا ہوں دو ایسی ہیں چیزیں ہیں جس میں آسان سے آسان زبان میں اس کو بولنا پڑتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا اور معمولی پڑھا لکھا آدمی اس کو سمجھ جائے۔ وہ خوبی آپ کے پاس موجود ہے کہ کس کی نیوز بنا رہے ہیں ہم، کس کے لیے نیوز بنا رہے ہیں، یہ فن ان کے پاس موجود ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ان کو یہ ہے یہ ستیہ کام ایوارڈ ان کو دیا گیا۔ جس دن سے ایوارڈ دیا گیا تھا اس دن سے یہ سوچ رہے تھے کہ کب کریں گے، تو وہ خوشی قسمتی ہے کہ اب آج یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا سمان ہوا ہے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے جرنلزم کے لیے ان کا اور اقبال بلند ہو، ان کا نام اور بلند ہو۔ ویسے ہی بہت مشہور و معروف ہے، ایسا کوئی کرناٹک میں کوئی ہے نہیں، گلبرگہ تو تھوڑی کرناٹک میں کوئی ہے نہیں جو عزیزاللہ سرمست کا ہے وہ کون ہے بول کے پوچھے، ایسا تو میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں ہے۔ سینئر صحافی جناب عزیزاللہ صاحب سرمست کو ستیہ کام سمان ایوارڈ ملنے کی خوشی میں ڈاکٹر پیرزادہ فہیم الدین صاحب کے مکان پر ایک تہنیتی جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ بالکل ہی مختصر مدت کے وقت میں نہایت کامیاب رہا۔ معزز اراکین سنڈیکیٹ ممبر بھی یہاں پر موجود تھے۔ عالی جناب انجمن ترقی اردو انشاء گلبرگہ کے سیکریٹری محترم جناب ماجد داغی صاحب، انجینئر نیر خورشید صاحب، جناب اقبال احمد صاحب شیرنی فروش سابق میئر گلبرگہ سٹی، وہ جناب افتخار الدین صاحب اختر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ انجمن ترقی اردو انشاء گلبرگہ، جناب خالد احمد صاحب سرمست صاحب کی موجودگی میں ایک چھوٹی سی محفل بہترین طریقے سے سجائی تھی انہوں نے، کم وقت میں نہایت کامیاب رہی اور شرکاء نے اپنے طور پر اظہار خیال فرمایا صحافی کو آج کے دور میں کس طریقے کے صحافی ہونا چاہیے، بے باکی سے اپنی آواز کو رکھنا ہے پبلک کے سامنے اور ایوانوں میں بھی جس انداز سے بات رکھتے ہیں سرمست صاحب پچھلے ان کے کیریئر کے 45 سال میں جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے۔ اور ایک بہت اچھی بات ہمارے داغی صاحب نے کہی کہ ان کو قومی ایوارڈ ملنا چاہیے، ان کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم تمام لوگ خیرخواہ ہیں، دعا بھی کریں گے اور اس کے لیے کوشش بھی کریں گے۔ صحافی جناب عزیزاللہ سرمست صاحب کو ستیہ کام سمان ایوارڈ دیا گیا۔ اس موقع پر یہاں پر ایڈوکیٹ پیرزادہ صاحب کے مکان پہ آ کے ان کو سمان کیا گیا اور عزیزاللہ سرمست صاحب کے لیے ایک اشعار ہے کہ میں جھک جاؤں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، میرے کردار کا قتل ہو جائے گا، یہ سوچ کے ساتھ انہوں بے باکی سے اپنی بات رکھ رہے ہیں عوام کے بیچ میں۔ صحافی میدان میں
सच्ची और ईमानदारी के साथ मैदान में आवाज़ उठा रहे हैं और एक बार दिल की अमीर गहराइयों से अजीज़ुल्लाह सरमद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ।